محفوظ ہو گئی تھی. جب تمام صحابہ نے بلا استثناء بیعت کی ہے اور جو چند رہ گئے تھے باہر وہ بھی بالآخر بیعت کر کے شامل ہو گئے. پھر دوسرے خلیفہ پھر تیسرے خلیفہ پھر شرعی عزیز کی بحث باقی کیا رہ جاتی ہے. اصل بات یہ ہے کہ قرآن کریم کا یہ جو بیان ہے اسلام کے اندر داخل ہونا، اس کے ساتھ ایک ایسی شرط قائم کر دی گئی ہے جس کا بیعت سے تعلق ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. جس کو خدا مشتری ہو تو دوسرا بائع ہوتا ہے. وہ بیچیں گے تو سودا کرے گا اللہ. تو یہ بیعت عہد وہ ہے بیچنے کا عہد، اور سے اشتراک کا عہد ہے. جان مال ہر چیز قربان کرنے کے تیار رہیں گے، دین کو دنیا پر مقدم رکھیں گے. بہت بڑا عہد ہے اور قرآن کریم میں عہد موجود ہے. اگر یہ نہیں کرو گے تو پھر وہ کیسے پورا ہوگا؟ پھر ہر ایک کے فرض خیال میں رہے گا لیکن اس کو فارمیلٹی عطا نہیں ہو سکتی. عہد بیعت لازم ہے اس کو، اس عہد کو ایک فارمل شکل میں پابند کرنے کی خاطر. اچھا، اور وقت ہے نا ابھی ہمارے پاس؟ ہاں 5-7 منٹ ہیں. جی فرمائیے. چھوٹی سی الجھن ایک مسئلے کے بارے میں. جی فرمائیے. وہ الجھن یہ ہے کہ یہ جو پردے کا مسئلہ ہے، خواتین کے پردے کا مسئلہ، اس میں جو آواز کا حصہ ہے کہ خواتین کی آواز کا بھی پردہ چاہیے، جس کے لیے لوگ طالب جائیں امام کو متوجہ کرنے کے لیے، یا وہ سورہ الاحزاب کی فلا تخزانہ بالقول. اچھا، اس صورت میں الجھن میری یہ ہے کہ خواتین کا پردے کے پیچھے بیٹھ کے گانا سننا مناسب نہیں. گانا سنانا، خواتین کا گانا سنانا اور مردوں کا سننا، مومنین کا سننا، ٹھیک ہے، چاہے وہ نعت ہی ہوں، مناسب نہیں لگتا مجھے. چاہنے والی بات جو ہے نا، یہاں سے بات شروع ہوگی. جی، ریئلسٹک ہونا چاہیے انسان. جی بالکل. وہ جو تخزانہ قول والی بات ہے اس میں ایک معین عورت ایک معین شخص سے بات کر رہی ہے. جی. جس کے دل میں مرض ہے وہ اس کے متعلق مرض پیدا کر کے اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے. یہ جو موجودہ صورت ہے ٹیلی ویژن کے ذریعے بے شمار فاصلوں میں غیر معروف طور پر کہ کون تھا اور کیا ہوا، وہ مرض پیدا نہیں کر سکتا. اگر وہ کرے تو اس کا کوئی نقصان اس فریق کو نہیں پہنچ سکتا. سمجھے؟ اسی لیے 1-2 دفعہ جب نام ہوئے تو میں نے پھر سختی سے بند کرا دیا. میں نے کہا نام بھی نہیں لینا، کیونکہ جب نام لو گے تو ایک شخصی تعلق قائم ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے کوئی مریض آدمی کوئی خود کو دعوی شروع کر دے. تو یہ جو غیر معلوم آواز ہے وہ قرآن کریم کی پردے کی روح کے منافی نہیں ہے، لیکن شرط وہی ہے کہ دین کی باتیں ہوں تاکہ وہ جو بےہودہ لوگ ہیں ان کے دماغ میں کوئی شائبہ بھی نہ آئے کسی گندی بات کا. ٹھیک ہے، یہ نام لینا مجھے کھٹک مناسب نہیں. اسپورٹس کے بارے، باکسنگ کے بارے آپ کا کیا خیال ہے؟ باکسنگ؟ جی، کوئی تو یہ کہتے کہ بین کر دینی چاہیے، بہت ڈینجرس ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے حضور؟ کھیلوں میں ایک فیکٹر تو ہوتا ہے نقصان کا، لیکن بروٹیلٹی اگر بڑھ جائے اور آرٹ کم ہو جائے تو یہ بیلنس قائم کرنا قوم کا فرض ہے. ایک رجحان اس طرح بڑھتا جا رہا ہے کہ ہے تو کھیل، فٹ بال میں بھی ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں، ہر کھیل میں ایک رسک ہے، لیکن وہاں آرٹ کا فیکٹر اور صحت کا جو دخل ہے وہ نقصان سے نمایاں طور پر بالا اور فائق ہے. اور قرآن کریم کا یہ اصول ہے حرام و حلال کو طے کرنے میں، جہاں معین نہیں ہے وہاں ہر جگہ یہ اصول چلتا ہے. تو جو حالات سامنے آ رہے ہیں اس سے لگتا ہے کہ یہ جو کھیل ہے اور دوسری جو فری ریسلنگ، دونوں بل فائٹنگ، تینوں چیزیں، اور یہ فری اسٹائل ریسلنگ، ان سب میں بروٹیلٹی کا فیکٹر زیادہ ہے. انہوں نے اس وقت تک صرف یہ محسوس کیا ہے کہ جو شخص کھیل رہا ہے اس کو چوٹ لگ کر
اس کے دماغ پر اثر پڑ سکتا ہے. یہ سوچ کی طرز غلط ہے. میں جس بروٹیلٹی کی بات کر رہا ہوں وہ سوسائٹی پر اثرات کا تعلق ہے. چھوٹے بچے بھی جب ریسلنگ میں دیکھتے ہیں یوں مار رہے ہیں اور یوں مارتے ہیں اور بل فائٹ کرتے ہیں, ان سے ان کا انسانی قدروں کا معیار گر جاتا ہے اور بہیمیت کے جذبے زیادہ نمایاں ہو جاتے ہیں. قومی تربیت پر جن کھیلوں کا بہت برا اثر پڑے, وہاں تماشے کا ایلیمنٹ اس کے مقابل پر کوئی حیثیت نہیں رکھتا. وہ تماشا نہ ہو تو بہتر ہے. ٹھیک سمجھیے. سر میری سوال یہ کرنا چاہتا تھا کہ قرآن کریم میں قریب کر لیں. قرآن کریم میں وضو کے متعلق تو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے, مگر نماز کے اس کے مقابلے پہ اس کے فارمیلٹیز جو ہیں وہ کم ہیں. اس میں قیام, رکوع اور سجدہ ان کا تو ذکر ہے نا جی بنیادی طور پر. ٹھیک ہے. اور اس کی تفصیل کی کس طرح پڑھنی ہے جی یہ بیان نہیں فرمائی گئی. اصل بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ماڈل بنایا, اور نماز اتنا روزمرہ کی ایسی چیز تھی جو صحابہ نے رسول اللہ علیہ وسلم سے سیکھی, اور قیام, قعود اور یہ بنیادیں ذکر کر کے کس طرح کرنا آپ نے ماڈل دے دیا. وضو جو ہے وہ اس میں رسول اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر ایک کے سامنے ماڈل نہیں تھے, کیونکہ وضو علیحدگی بھی کیا جاتا ہے, شاذ کے طور پر سامنے آتا ہے. تو جہاں یہ خطرہ تھا کہ وضو کے متعلق بے احتیاطیاں ہو جائیں گی اور پورے تقاضے پورے نہیں ہوں گے, وہاں اللہ تعالیٰ نے کھول دیا ہے. اور وہاں کوئی خطرہ نہیں پیدا ہوا, باوجود تفصیل نہ ہونے کے سب کو تفصیل سے پیغام مل گیا ہے. وضو میں اگر قرآن وہ نہ دیتا تو ابھی بھی لوگ بے احتیاطیاں کر جاتے ہیں, اس لیے کہ وضو ایک اور بارڈر لائن پر ہے. یہ بھی ہے فطری انسانی فطرت کی وجہ سے ایک خطرہ لاحق ہوتا ہے. جو پریپریٹری چیز ہو اس میں انسان زیادہ بے احتیاطی کرتا ہے برکسی چیز کے. اکثر عورتوں میں اب ہم نے دیکھا ہے رجحان ہے, تیمم کیا, بیٹھ کے نماز پڑھ لی, ٹھیک ہے جی. اس سے پتہ چلتا ہے قرآن کریم فطرت کی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ سمجھتا تھا نماز ضرور پڑھتی ہیں. جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اسی سلسلے میں دوسرا پہلے جو میں نے کیا تھا جناب کہ وہ 2 تباہیاں یہود کے لیے مقرر ہیں. جی 2 تباہیاں یہود کے لیے مقرر تھیں, اور حضرت مسیح رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ایک مسلمانوں کے سلسلے میں ایک ہلاکو کی ہو گئی. ٹھیک ہے. دوسرے کے متعلق کوئی نہیں ہے ابھی اس کا نہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ ہم تباہی کیوں چاہتے ہیں. جب قرآن کریم یہ فرما رہا ہے کہ اگر تم باز آ جاؤ اور اصلاح کر لو تو ہم نہیں کریں گے, تو ایک قوم جو بے لمبے عرصے سے عذاب میں مبتلا رہی ہے, کیوں ہم چاہتے ہیں کہ ضرور تباہ ہو؟ یہ وہ بہیمیت کے جذبے ابھرنے والی بات ہے. تیسری ہماری خواہش یہ ہونی چاہیے اور یہ دعا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہود کو, جو ان کے اندر خدا تعالیٰ بار بار ذکر فرما چکا ہے, غیر معمولی صلاحیتیں عطا کر چکا ہے, ان کی ان صلاحیتوں کو بنی نوع انسان کے فائدے کے لیے استعمال کرنے کی توفیق بخشے, اور وہ جو ایک ظلم اپنی جان پر کر کے مصیبت میں مبتلا قوم چلی آ رہی ہے اس کو نجات بخشے. ہماری یہ دعا ہونی چاہیے, یہ خواہش ہونی چاہیے. اگر کوئی اس کے نتیجے میں کہتے یہود کے ایجنٹ ہے تو جو مرضی کریں. رسول اللہ علیہ وسلم تو ساری دنیا کے ایجنٹ تھے, رحمت للعالمین تھے. تو رحمت کے تقاضے سے اگر ہمدردی کسی کی جائے اور دعا کی جائے, اس کا نام ایجنٹ رکھا جائے, تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کے اعتبار سے تمام بنی نوع انسان کے ایجنٹ تھے. تو ہمیں بھی بننا چاہیے. لیکن اگر یہ نہ کر سکیں تو پھر ہمیں کسی دعا کی ضرورت نہیں. خدا کی تقدیر لکھی موجود ہے تو ہو کے رہے گی. وہاں قطعی بات موجود ہے, اگر تم نے یہ نہ کیا تو پھر ایسا عذاب آئے گا کہ تمہیں ملین میٹ کر دے گا, اور وہ غالباً ایسا ہے جس کے بعد پھر دوبارہ اٹھیں گے نہیں. کیونکہ
دو دفعہ کا عذاب کا ذکر، ایک دفعہ بالکل تہس نہس ہونا، جی۔ اس کے بعد